لے کے وہیں اتر جاؤں گا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے اندر ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام فرمایا، جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اب اللہ رب العزت کا انعام کس لوگوں پر ہے تو قرآن ہماری رہبری کرتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقوں کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ آج بات اولیاء اللہ کی کرنی ہے۔ چار جماعت کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ انعام کس کس پر ہے؟ نبیوں پر۔ کس پر؟ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین یعنی اولیاء اللہ پر۔ اب اللہ نے اولیاء اللہ پہ انعام کیوں فرمایا؟ اپن کو بات اولیاء کرام کی کرنی ہے، غوث اعظم کی کرنی ہے۔ اللہ نے اولیاء کرام پر انعام کیوں فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو بلند و بالا کیوں کر دیا؟ آج ہم ان کا ذکر سن رہے ہیں، ان کے نام کی محفل سجا رہے ہیں، 11ویں منا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے نام کو بلند و بالا کیوں کیا؟ تو قرآن ہماری رہبری کرتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم میرا ذکر کرو، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں اس کو بلند و بالا کر دوں گا، تم میرا ذکر کرو میں اس کو عرفہ و اعلیٰ کر دوں گا، تم میرا ذکر کرو میں اس کو اعلیٰ مقام پہ پہنچا دوں گا۔ آج غوث اعظم اعلیٰ مقام پہ کیوں ہے؟ غریب نواز اعلیٰ مقام پہ کیوں ہے؟ قطب الدین اعلیٰ مقام پہ کیوں ہے؟ حافظ شاہ جمال اللہ اعلیٰ مقام پہ کیوں ہے؟ وارث دیوا اعلیٰ مقام پہ کیوں ہے؟ مخدوم سمنہ اعلیٰ مقام پہ کیوں ہے؟ انہوں نے قرآن پر عمل کیا، قرآن نے فرمایا تم میرا ذکر کرو، تو انہوں نے جنگل جنگل اللہ کا ذکر کیا، مکان میں رہے تو اللہ کا ذکر کیا، سفر میں رہے تو اللہ کا ذکر کیا، جس بستی میں رہے تو اللہ کا ذکر کیا، جس شہر میں رہے تو اللہ کا ذکر کیا، جس گاؤں میں رہے تو اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدھر مصلی بچھا دیا رب کا ذکر کرتے رہے، رب کا قرآن پڑھتے رہے، تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ اگر میرا ذکر کرے گا تو میں اس کے ذکر کو بلند و بالا کر دوں گا۔ آج ہم اور آپ غوث اعظم کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم اولیاء اعظام کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ غریب نواز کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کا ذکر کیا، اور رب کا یہ وعدہ ہے جو دنیا میں رہ کر جو میرا ذکر کرے گا، میرا قرآن پڑھے گا، میرے لیے تلاوت کرے گا، عبادت کرے گا، سجدہ کرے گا، تقویٰ کرے گا، پرہیزگاری کرے گا، دنیا میں رہ کر جو میرا ذکر کرتا رہے گا، دنیا میں رہ کر جو میرے نام کو بلند کرے گا، دنیا میں رہ کر جو میرے نام کو اونچا کرے گا، تو اس کے جانے کے بعد قیامت تک میں اس کے نام کو اونچا کرتا رہوں گا، اس کے نام کے نعرے لگاتا رہوں گا۔ جبھی تو اللہ اکبر کبیرہ اولیاء اعظام کا ذکر ہو رہا ہے، اولیاء کاملین کا ذکر ہو رہا ہے، جبھی تو قرآن نے فرما دیا کہ یہ بندے کامیاب ہو گئے، یہ بندے کامران ہو گئے، یہ بندے سکسیز ہو گئے۔ آج غوث اعظم سکسیز ہے، غریب نواز کامیاب ہے، اولیاء اعظام کامیاب ہے۔ یہ کامیابی کی ضمانت ہے کہ علماء بیٹھے ہیں، یہ کامیابی کی ضمانت ہے کہ یہاں پہ غوث اعظم کا ذکر ہے، یہاں پہ غریب نواز کا ذکر ہے، آمیر کے اندر غوث اعظم کا ذکر، جے پور کے اندر غوث اعظم کا ذکر، راجستھان کے اندر غوث اعظم کا ذکر، پاکستان کے اندر غوث اعظم کا ذکر، لندن کے اندر غوث اعظم کا ذکر، امریکہ کے اندر غوث اعظم کا ذکر، مریشیس کے اندر غوث اعظم کا ذکر، ملیشیس کے اندر غوث اعظم کا ذکر، کناڈا کے اندر غوث اعظم کا ذکر۔ دنیا کے چپے چپے پر میرے غوث کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا کے گوشے گوشے پر میرے خواجہ کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا کے کونے کونے پر 11ویں منائی جا رہی ہے۔ ارے یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو ایسے کامیاب ہے، خود تو کامیاب، جس پہ نظر ڈالے اسے بھی کامیاب بنا دیتے ہیں، اسے بھی کمال
بھی تو غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر ادنا آیا تو آلہ بن گیا، کانٹا آیا تو پھول بن گیا، برا آیا تو اچھا بن گیا، ناپاک آیا تو پاک بن گیا، ریزن آیا تو رہبر بن گیا، کالا آیا تو رشک قمر بن گیا، غلام آیا تو آقا بن گیا، مقتدی آیا تو امام بن گیا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر چور آیا تو قطب اور ابدال بن گیا۔ بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹی جاتی ہے زنجیریں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ کامیاب ہے غوث اعظم، کامیاب ہے غریب نواز، کامیاب ہے وارث دیوا، کامیاب ہے مخدوم سمنا۔ کوئی کہتا ہے بادشاہیت میں سکون ہے، تخت و تاج میں سکون ہے، بلڈنگ میں سکون ہے، اونچے مکانوں میں سکون ہے۔ اگر بادشاہیت میں سکون ہوتا تو مخدوم سمنا کبھی بادشاہیت کو نہ چھوڑتے۔ بادشاہیت میں سکون ہوتا تو ابراہیم ابن ادم کبھی بادشاہیت کو نہ چھوڑتے۔ یہ دو نام تو مشہور ہیں، دو نام مشہور ہیں اولیاء کاملین کے۔ گمنام کتابوں میں بہت سے علماء بیٹھے جنہوں نے بادشاہیت کو چھوڑا، تو پتہ چلا سکون بادشاہیت میں نہیں، سکون دولت میں نہیں، سکون تخت و تاج میں نہیں۔ سکون تخت و تاج میں ہوتا تو میرا غوث جنگل میں نہ جاتا، میرا غوث جنگل میں عبادت نہ کرتا، میرا غوث جنگل میں تقوی نہ کرتا۔ سکون بادشاہیت میں نہیں، سکون دولت میں نہیں، سکون ثروت میں نہیں، سکون ملکیت میں نہیں، سکون کاروبار میں نہیں، سکون فارچونر میں نہیں، سکون اسکوڈا میں نہیں، سکون آلٹو میں نہیں۔ مولا جب سکون فارچونر میں نہیں، آلٹو میں نہیں، بادشاہیت میں نہیں، تو مولا سکون کس میں ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ تو غوث اعظم نے خدا کا ذکر کیا، کس کا ذکر کیا؟ غریب نواز نے کس کا ذکر کیا؟ اور جس غوث کی محفل میں بیٹھے ہو، دو مقرر موجود ہے ابھی سننا، دو خطبہ موجود ہے سننا، اور سناتے سناتے حضرت نے تو پورا عالم بنا دیا ہوگا آپ کو۔ میں کیا سناؤں، یہ کیا سنائیں گے؟ حضرت علامہ قاری احترام صاحب تعلیم قبلہ 40 سال سے سنا رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی تم عالم نہیں بنے، تو یہ تمہاری کم وقتی مطلب یہ ہے کہ آپ نے نالج لیا نہیں، حضرت کے پاس مکمل بیٹھے نہیں، حضرت کو وقت دیا نہیں۔ وہ غوث اعظم آپ جانتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ کوئی تفصیلی گفتگو کی جا سکے۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے نبی کا نام حضرت آدم کی امت میں اللہ نے ولی کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم کی امت میں اللہ نے ولی دیا۔ جب میں چپ ہوں گا تو آپ بولیں گے۔ حضرت شیش کی امت میں اللہ نے ولی دیا، حضرت زکریا کی امت کو اللہ نے ولی دیا، حضرت لوط کی امت کو اللہ نے ولی دیا، حضرت دانیال کی امت کو اللہ نے ولی دیا، حضرت ذوالکفل کی امت کو اللہ نے ولی دیا، حضرت یحییٰ کی امت کو اللہ نے ولی دیا، حضرت موسیٰ کی امت کو اللہ نے ولی دیا، حضرت یحییٰ کی امت کو اللہ نے ولی دیا، حضرت عیسیٰ کی امت کو اللہ نے ولی دیا۔ آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کو اللہ نے ولی دیا، لیکن کسی نبی کو غوث اعظم نہیں دیا، کسی نبی کو غوث اعظم نہیں دیا۔ امام حسن مجتبیٰ کے بعد اب غوث اعظم آ چکے ہیں، اور غوث الاغواث کی گدی پر حضرت فائز ہو چکے ہیں، اور امام مہدی تک قیامت تک اب دوسرا غوث پیدا نہیں ہو سکتا۔ غوث اعظم جو ماں کے شکم سے ولی، غوث اعظم جب پڑھنے جاتے تھے تو فرشتے لے کے جاتے تھے۔ غوث اعظم جو حضرت قاری غلام ربانی صاحب نے فرمایا کہ جب پڑھنے جا رہے ہیں تو استاد کے سامنے مختلف روایات ملتی ہیں، مختلف روایات کہ 18 پارے استاد کے سامنے سنا دیے، تو استاد بولے پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ پڑھنے آئے ہو۔ تو یہ کمال غوث اعظم کا تو تھا ہی، لیکن کمال ان کی والدہ کا بھی تھا۔ تو
قسم خدا کی. اور غوث اعظم وہ ہے کہ گائے نے کہا تھا غوث اعظم سے, عبد القادر جیلانی تم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, تم تو دین کے کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو. جب اس بات کو سنا تھا تو ماں سے اجازت لے کر بغداد جا رہے تھے. آپ جانتے کہ بغداد جب پہنچ رہے تھے, اللہ اکبر کبیرہ, کوئی واقعہ نہیں بتانا مقصد ہے, تفصیلی گفتگو کرنا مقصد نہیں ہے, نصیحت بھی ہے, بات بھی ہے اور بات ختم. حضرات جب جا رہے ہیں غوث اعظم ماں کی اجازت لے کر, تو ماں نے ایک ہی بات تو فرمائی تھی, بیٹا جا تو رہے ہو علم سیکھ لینا, لیکن کسی مقام پہ جھوٹ مت بولنا. حضرات محترم معاشرہ, اور ہمارا معاملہ کہ جتنا جھوٹ بول لیا ماں اتنی خوش ہو رہی ہے, ابا اتنا خوش ہو رہا ہے, بیٹا ترقی کر گیا. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے, سچ رہا. بہت سے لوگ کہتے ہیں علماء بیٹھے ہیں, اور ہماری سوچ ہو گئی کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے کام ہی نہیں چلے گا, معاذ اللہ. جبکہ حضرت سرکار کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا مومن بخیل تو ہو سکتا ہے, مومن بزدل ہو سکتا ہے, مومن بزدل ہو سکتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت سے عرض کیا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا اگر وہ سچا مومن ہوگا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا. حضرات محترم اللہ اکبر. تو ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فرمایا بیٹا جھوٹ مت بولنا. ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا, آپ کو پتا ہے, ڈاکوؤں نے لوٹا تھا. بغل کے نیچے صدری میں 40 دینار تھے. کتنے تھے؟ 40 دینار. سارا قافلہ لوٹ گیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبد القادر جیلانی 6 سال کے. حضرات محترم اندازہ کیجئے, چھوٹی سی عمر ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی ننھی سی عمر میں. حضرات محترم جب ڈاکو نے پوچھا, آپ کے پاس بھی پوچھے, کہا یہ مال ہے. انہوں نے سوچا ایسے ہی کہہ رہے ہیں, لیکن ڈاکو کے سردار نے جب بلایا اور دیکھا کہ واقعی حضرات 40 دینار نکلے, تو غوث اعظم سے کہنے لگا ڈاکوؤں کا سردار تم نے اپنا مال چھپایا کیوں نہیں؟ تو اللہ اکبر اس وقت کیا کہا تھا کہ میں گھر سے چلا تھا تو میں نے, ماں نے مجھے نصیحت کرتی بیٹا کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹ مت بولنا, کسی مقام پر جھوٹ مت بولنا. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تم ماں کے فرمان کو نہیں توڑ رہے, ہم خدا کے فرمان کو توڑ رہے ہیں. حضرات چھوٹا سا بچہ لیکن سچائی کی برکت, غوث اعظم کی کرامت کہ ابھی تو بچہ ہے. ڈاکوؤں کے سردار نے غوث اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا, اور ڈاکوؤں کے سردار کے جو چیلے تھے بولے ایسا ہے سردار جی, جب چوری میں ساتھ تھے اب توبہ میں کیوں چھوڑ رہے, توبہ میں بھی ساتھ رنگے. چوری میں ساتھ تھے نا تو توبہ میں بھی تو ساتھ رنگے. تو غوث اعظم کا ہاتھ نیچے, ڈاکو کا ہاتھ اوپر, سردار کا ہاتھ اوپر, 50 لوگوں کا ہاتھ اوپر, تمام لوگوں کا ہاتھ اوپر. اور بچپن میں عبد القادر جیلانی کی کرامت, سچائی کی برکت, غوث اعظم کی کرامت کہ بچپن کے اندر یہ سب سے پہلی ایک ٹولی تھی چوروں کی جو غوث اعظم کے ہاتھ پر تائب ہوئی تھی, اور وہ صرف توبہ نہیں کی تھی, ان کا شمار ولیوں میں اللہ نے کر دیا تھا. تو حضرات یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پڑھنے کی بات تو بہت ہے کہ پتے کھائے. غوث اعظم نے علم سیکھا. آج آمیر میں دارالعلوم ہے تو علم نہیں سیکھا جا رہا, جے پور میں